بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ ہے کہ بے شک میرے بعد میری امت میں 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں اور خود ان کے بعد اور آج تک بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، اور ابھی اس وقت ایک شخص ہے جس کا نام ہے شکیل ابن حنیف، وہ بھی اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس کا نام ہے شکیل ابن حنیف۔ آپ اس کے بارے میں سنیں کہ یہ بہار کے ضلع دربھنگا میں پیدا ہوا، گاؤں اس کا عثمان پور ہے، پیدائش اس کی 1967 ہے۔ یہ 1991 میں بہار کے اندر اپنی کالج کی تعلیم منقطع کر کے دلی آیا اور اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کیا، مگر علماء نے اس حقیر شخص پر خاص توجہ نہ دی۔ سن 2006 میں حضرت مہدی علیہ السلام نامی کتاب لکھ کر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے اپنے فتنے کو پھیلاتا رہا اور لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرتا رہا، اور حضرت مہدی کی تمام علامات کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہوئے امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو اپنے اس فتنے میں مبتلا کرتے ہوئے اورنگ آباد میں قیام پذیر ہو کر یہیں اپنا مرکز بنایا، اور روپوش ہو کر اپنے کارندوں کو ملک کے طول و عرض میں بھیج کر اپنے اس باطل نظریہ اور کفریہ عقیدہ کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں مسلم قوم کے نونہالوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بطور خاص کالج اور یونیورسٹی کے طلباء اس فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین و ایمان اور اسلام کا سودا کر رہے ہیں۔ ایسے نازک موڑ پر اس فتنے کے سد باب کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کے سامنے اس کے ناپاک اور باطل عقائد کو واضح کر کے حقیقی اسلام کا تصور پیش کریں۔ لہذا حدیث میں بیان کردہ علامات مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور شکیل ابن حنیف کے دعووں کی حقیقت اور اس کے باطل دعووں کا موازنہ پیش خدمت ہے۔ آپ سماعت فرمائیں۔ علامات مہدی موعود بمقابلہ کذاب شکیل ابن حنیف۔ آپ سنتے جائیں اور اپنے دماغ کے دریچوں کو کھولتے جائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جائیں۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کا نام شکیل ہے۔ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، شکیل کے والد کا نام حنیف ہے۔ حضرت مہدی عربی ہوں گے، شکیل عجمی ہے۔ حضرت مہدی مدینہ کے ہوں گے، شکیل ابن حنیف صوبہ بہار کے ضلع دربھنگا کے ایک گاؤں عثمان پور رتن پورہ میں پیدا ہوا۔ حضرت مہدی خاندان رسول حضرت فاطمہ کی اولاد سے حسنی ہوں گے، شکیل ابن حنیف خان ہے۔ حضرت مہدی معتدل القامہ، منفرد، وجیح اور نورانی چہرے والے ہوں گے، شکیل کا رنگ پکا اور قد لمبا ہے۔ حضرت مہدی خلافت پر فائز ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال رہیں گے۔ شکیل کو اپنے مہدی ہونے کے دعویٰ پر 1 دہائی سے زیادہ لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت مہدی کے زمانے میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ شکیل کے دور میں ہر طرف ظلم و ناانصافی ہے۔ حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال وغیرہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے۔ شکیل کے دور میں حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا۔ حضرت مہدی کا ظہور ایک خلیفہ کی وفات کے بعد ہوگا۔ مکہ کے لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر باصرار بیعت کریں گے، جبکہ شکیل سے پہلے نہ کوئی خلیفہ ہوا اور نہ اس کے ہاتھ پر عربوں نے بیعت کی ہے۔ نیز شکیل نے جس خلیفہ کی وفات کی تعیین کی ہے، اس کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی اس نے مہدویت کا دعویٰ کر دیا۔ آگے اور سنیں۔
حضرت مہدی کے مقابلے میں شام سے ایک لشکر نکلے گا جسے مکہ اور مدینہ کے مابین مقام بیضا میں دھسا دیا جائے گا، جبکہ شکیل کے خلاف کوئی لشکر شام سے نہیں نکلا اور نہ مقام بیضا میں دھسایا گیا۔ مہدی اپنے مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ باصرار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شکیل نے از خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور سنیے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا علامات کی روشنی میں شکیل بن حنیف کا کذاب اور جھوٹا ہونا بالکل واضح ہے۔ سنیے، نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل ہے۔ شکیل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ شکیل کے باپ کا نام حنیف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا، یعنی ماں کی گود میں۔ شکیل کو اس دعوے کی ہمت ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس ہوگا۔ شکیل بن حنیف صوبہ بہار کے ضلع دربھنگا کے ایک گاؤں عثمان پور رتن پورہ میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی دجال کو قتل کریں گے۔ شکیل زمین پر پیدا ہوا، آسمان سے نازل نہیں ہوا اور نہ ہی دجال کا خروج ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو موقوف کریں گے۔ شکیل کے دعوے کو ایک طویل عرصہ ہو چکا، لیکن اس نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرائے گا۔ شکیل نے ابھی تک اپنے ملک میں اتنا بھی کام نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی مال کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ شکیل کے اس دور میں ایسے حالات نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا علامات کی روشنی میں شکیل بن حنیف کا کذاب اور جھوٹا ہونا بالکل واضح ہے۔ شکیل بن حنیف کے بارے میں ذکر کردہ حقائق اور موازنہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور ثابت ہو چکی ہے کہ شکیل بن حنیف نہایت مکار، کذاب، ذلیل، گمراہ، باطل نظریے کا حامل، دینی تعلیم سے نابلد اور بے بہرہ شخص ہے۔ لہذا ایسے فتنہ پرور لوگوں سے آگاہ ہو کر اپنے اوپر اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔